ایک صاحب نے سوال کیا ہے، محمد مسعود خان، السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں سے جو پروفٹ ملتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب دیا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس پہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ سے آپ پروفٹ لے سکتے ہیں، وہ مستند علماء کی نگرانی میں، ان کا پورا ایک شریعہ بورڈ ہے اور اس بورڈ کی نگرانی میں وہ کام کر رہے ہیں، تو تمام تقریباً بڑے ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان کو اس پر اعتماد بھی ہے، اور ان کا جو طریقہ کار ہے، میکینزم ہے، وہ ٹھیک ہے، تو پروفٹ تو لے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ عوام کو اس چیز کا شعور اور آگاہی ہونی چاہیے کہ بالکل اندھا اعتماد آپ نہ کریں، آپ پوچھیں ان سے، آپ ان سے چیزوں کو سمجھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کو ایک جس کو مذہبی کارڈ کہتے ہیں، مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بالکل ان سے پوچھیں، ان سے چیزوں کو سمجھیں کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پتہ بھی ہے یا پتہ نہیں ہے۔ تو فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، لیکن ان کو وقتاً فوقتاً آدمی جانچتا رہے، پوچھتا رہے اور چیزوں کو سمجھتا رہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور سود سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ، اور وہ اپنے شرعی جو سسٹم ہے اس کو اور سٹرونگ کریں۔ بعض اوقات کئی بینکوں میں، میزان بینک کا تو مجھے نہیں پتہ اور کس طرح کی بعض اوقات شکایتیں ملتی ہیں کہ شریعہ جو بورڈ ہوتا ہے ان کا، یا جو ان کے شریعہ ریسرچر ہوتے ہیں، جو بھی ان کے شریعہ ایڈوائزر ہوتے ہیں، وہ ان کو بعض اوقات بائی پاس کر دیتے ہیں یا ان کو مجبور کرتے ہیں، اور ان کا بھی بعض اوقات نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں کر پاتے۔ تو یہ کسٹمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو میک شور کرے کہ وہ شریعت کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں۔ فتویٰ بہرحال اس پر یہی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ محمد عبداللہ صاحب پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب، آپ کی کرسی بھی بہت اچھی ہے، کہاں سے خریدی ہے؟ پلیز پتہ بتا دیں۔ بھائی یہ عائشہ منزل کے پاس، مدنی مسجد کے پاس مارکیٹ ہے، وہاں سے ہمارے ایک دوست نے خریدی تھی، میں خود بھی گیا تھا کراچی میں عائشہ منزل مدنی مسجد کے پاس پوری ایک مارکیٹ ہے فرنیچر کی، وہاں سے خریدی۔ اب آپ کراچی میں ہیں تو آپ وہاں چکر لگا لیں تو آپ کو بھی مل جائے گی۔ تو یہ ہمارے جو فہد بھائی ہیں جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، تو انہوں نے مختلف تصاویر دیکھ کر سلیکٹ کی تھی کہ یہ، تو ہم نے پھر اسپیشل آرڈر پہ 2 کرسیاں بنوائی تھی، وہاں سے ان کو آرڈر دیا تھا تصویریں دکھا کے، تو پھر وہاں سے ہمیں ملی۔ ضیاء خان کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اسلامی تاریخ شروع کروں گا۔ جی بالکل میں نے کہا تھا، اور الحمدللہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریکارڈنگ شروع کر دی ہے۔ وہ سیریز انشاءاللہ ہر جمعہ اور اتوار کو شام 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر ہوگی۔ میرا ارادہ یہ کہ سیرت النبی کا سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مکمل ہو تو اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم تاریخ کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ یہ پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا۔ عبد الفتاح پوچھتے ہیں، مفتی صاحب وضو کے لیے پانی کیسا ہونا چاہیے؟ پانی ایسا ہونا چاہیے کہ پاک ہو، ناپاک پانی نہ ہو۔ جو اس کا جو 3 اوصاف ہیں پانی کے، رنگ، بو، مزہ، یہ تینوں چیزیں اس کی نیچرل ہوں، تبدیل نہ ہوئی ہوں۔ اس کا رنگ بھی اوریجنل ہو، اس کا ذائقہ بھی اوریجنل ہو، اس کا بو، اس کی جو بو ہے جو خوشبو اس سے آتی ہے وہ بھی اوریجنل ہو۔ تو ایسا کوئی بھی پانی ہو اور وہ استعمال نہ ہوا ہو طہارت کے لیے، مثلاً اس سے پہلے کسی نے وضو نہ کیا ہو، کسی نے غسل اس پانی سے نہ کیا ہو، جس کو مستعمل پانی کہتے ہیں، وہ مستعمل نہ ہو۔ آسان الفاظ میں طاہر جو پاک پانی ہوتا ہے وہ وضو کی شرط ہے، اور اس سے وضو کرنا ضروری ہے۔ مستعمل پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا اور ناپاک پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، موجودہ صورتحال میں مسجد حرام میں مطاف میں اترنے کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ صرف احرام والوں کو نیچے مطاف میں اتر کر عمرہ کرنے کی اجازت ہے، بغیر احرام کے سادہ کپڑوں میں مطاف کے گراؤنڈ میں بالکل نہیں جا سکتے۔ اگر نفل طواف سادہ کپڑوں میں کرنا ہو تو اوپر والے منزل سے ہی کرنا پڑتا ہے، جس میں بہت زیادہ وقت لگنے کے ساتھ ساتھ بہت لمبے چکر لگانے پڑتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ باعث مشقت ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص کعبہ کے قریب جا کر نفل طواف کرنے کی غرض سے بغیر عمرے کی نیت کیے صرف احرام کی چادر اوڑھ کر محرمین کی شکل اور صورت اپنائے اور ان کے ساتھ مطاف میں اتر جائے تو ضرور شریعت اس کا یہ عمل جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح کرنا دھوکہ دہی میں شامل ہے یا نہیں؟ نیز اس طرح صورتاً احرام کی چادر اوڑھنے کی حالت میں ننگے سر نماز پڑھنا اور ننگے سر طواف وغیرہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انتظامی مسائل ہوتے ہیں، اور انتظامی مسائل کی اتباع اگر وہ خلاف شریعت نہ ہو،
اس کی اتباع، اس کو ماننا یہ واجب ہوتا ہے۔ اس نظم و ضبط ظاہر لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مسائل نہ ہو، سہولت ہو۔ بعض اوقات منتظمین کے پیش نظر وہ پہلو ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ تو اسلام تو ہمیں ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ جب سعودی حکومت کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ عمرہ نہیں کر رہے تو آپ مطاف میں نہ آئیں، تو آپ عمرے کے بغیر نہ جائیں وہاں۔ جب آپ نے عمرہ کرنا ہو چلے جائیں، جب نہ کرنا ہو تو آپ اوپر سے ہی کریں۔ اس میں تکلیف اور مشقت ہے، انشاءاللہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس میں جیسے آپ نے ساری صورتیں لکھی کہ ننگے سر نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس انتظامی پابندی کی پوری کوشش بھی کرنی چاہیے پابندی کرنے کی، اور پورا اہتمام بھی اس کا کرنا چاہیے۔ جو پابندی ان کی طرف سے لگائی گئی ہے اس کو فالو کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ عوامی کے فائدے اور عوامی کے مفاد میں یہ لگائی گئی ہے پابندی۔ محمد شعبان، اسٹوڈنٹ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج علی بخیر ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ بچے کی پیدائش کے چھٹے دن چھٹی کے نام سے پھوپھیاں اپنے بھتیجے اور بھتیجی کو کاجل لگاتی ہیں اور کچھ نئے کپڑے اور تحفے تحائف لاتی ہیں اور اس خوشی کو انجام دینا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ آیا یہ عمل شریعت کے روح سے صحیح ہے یا نہیں؟ بالدلیل جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، اور اسی طرح عقیقہ عربی مہینے کے اعتبار سے کریں یا ہندی مہینے کے اعتبار سے۔ والسلام۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ چھٹے دن چھٹی کے نام سے پھوپھیاں آتی ہیں، تحفے تحائف لاتی ہیں، تو یہ اگر کوئی شرعی نقطہ نظر سے نہیں کرتی کہ اس کو کوئی شریعت کا حصہ سمجھ رہی ہوں یا سنت مستحب سمجھ رہی ہوں، ویسے ہی ایک خوشی کے طور پر وہ اس کام کو کریں، تو ظاہر شریعت کا حصہ نہیں سمجھ رہی تو بدعت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ اگر اس کو کوئی شریعت کا کوئی حصہ سمجھ کے سنت مستحب یا کوئی اس طرح کی چیز سمجھ رہے ہیں پھر جائز نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ عقیقہ عربی مہینے کے ہجری مہینے کے اعتبار سے ہی عقیقہ ہوگا، اور جو ہندی آپ نے کہا یا کوئی اور مہینہ، اس کا شریعت کے سارے احکام کا دار و مدار وہ ہجری مہینوں کے حساب سے ہی ہے، دوسرے مہینوں کے حساب سے نہیں ہے۔